علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہ جائیں گے. حور و غلمان کا حسن اتنا ہوگا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. تو انہیں دیکھے تو یوں لگے گا کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی موتی ماغ پڑا ہوا ہے. تو جب جنتی ان کو دیکھیں گے تو وہ ایسا حسن ہوگا کہ یہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے, وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. پھر جنت میں رہنا شروع کریں گے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کریں گے پروردگار ہر نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنی علماء سے پوچھو, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, ہمیں علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو تو جنتی علماء کے پاس رجوع کریں گے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ علماء کہیں گے ہاں, پروردگار کا وعدہ تھا ولدینا مزید کہ جنت کی نعمتیں بھی دیں گے اور ایک مزید بھی عطا کریں گے نعمت. وہ نعمت ابھی نہیں ملی. ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ابھی نصیب نہیں ہوا. چنانچہ جنتی فریاد کریں گے, پروردگار ان کو جنت عدن کی طرف بلائیں گے. یہ جنت عدن وہ جنت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. باقی جنتوں کو فرشتوں نے بنایا, جنت عدن کو پروردگار عالم نے خود بنایا. اس کے درختوں کے پتوں پر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیحات اس کے درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی ہے. جیسے کسی جگہ معزز مہمان کی دعوت کرنی ہو, اس کمرے کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو خاص طور پر سجا دیا. چنانچہ جنتیوں کو حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تیاری کرو. اب جنتی ایسے تیاری کریں گے جیسے دنیا میں شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں. چنانچہ ایک بازار ہوگا جہاں پر انسان کو حسن و جمال ملے گا. وہ کیسے کہ بندہ جب وہاں جائے گا تو وہاں جا کر وہ چاہے گا کہ میری پرسنالٹی ایسی نظر آئے, آنکھیں ایسی نظر آئیں, ہاتھ ایسے نظر آئیں. جو سوچتا جائے گا اس کے جسم کی خوبصورتی ویسی بنتی چلی جائے گی. ایک دنیا کے بھی بیوٹی پارلر ہیں, مگر وہ تو چہرے کے اوپر لیپ لگا دینے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے. کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو ان کو موٹی بنا نہیں سکتے, کسی کا چہرہ لمبا ہے گول بنا نہیں سکتے, کسی کا قد چھوٹا ہے اونچا بنا نہیں سکتے. تو لمیٹیشن دیں, لیپ لگا دیں گے کہ اوپر سے ظاہر میں خوبصورت نظر آئے کہ جیسے کوئی حور کی بچی ہے, چاہے اندر میں ڈائن کی بہن بیٹھی ہوئی ہو. مگر جنت کا یہ بیوٹی پارلر عجیب ہوگا. جو انسان تصور کرے گا اس کو اس کے اپنی پسند کے مطابق حسن و جمال نصیب ہو جائے گا. آنکھیں ایسے بنیں گی, پلکیں ایسے بنیں گی, ہونٹ ایسے بنیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنتی لوگ اپنے آپ کو کتنا حسین دیکھنا پسند کریں گے. من مردی کا حسن ملے گا, من پسند کا حسن ملے گا. اور اس کے بعد جنتی جنت عدن میں پہنچیں گے. وہاں پر دریا کے کنارے ایک تقریب ہوگی, کرسیاں لگی ہوں گی, جنتی بیٹھیں گے. حضرت
داؤد علیہ السلام زبور کی قرات کریں گے. جب وہ پڑھتے تھے تو اتنی ان کی آواز کے اندر ترنم تھا کہ چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے. قرآن مجید میں تذکرے ہیں ان کے. سوچئے پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، کتنا مزہ آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو ایک ہوا چلے گی اور جنت کے درختوں کے پتے اس وقت ہلیں گے اور ان میں سے عجیب ردم کی آواز پیدا ہوگی، دلوں کے تار چھیڑنے کے لیے. آج ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. جب قیامت میں اللہ رب العزت خود اپنا کلام سنائیں گے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس وقت انسانوں کی لذت کا کیا عالم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال. ایسی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. مگر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک آندھی اٹھ جائے گی، اور جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے نا تو چہروں پہ مٹی آ کے جم جاتی ہے، مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے. جب وہ نور کی آندھی چلے گی تو جنتیوں کے چہروں پر نور کی تہ جم جائے گی، نور کی تہ جم جائے گی. اور یہ نور ان کی خوبصورتی کو اتنا بڑھائے گا کہ جنتی لوگ لاکھوں سال اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. جب واپس آئیں گے ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنتی مخلوق 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر جنتیوں کو دیکھتی رہ جائے گی. وہ کیسا حسن ہوگا کہ حور اور غلمان بھی 70 سال تک دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسا حسن و جمال. بھئی نوکر چاکر کا حسن و جمال ایسا ہو تو پھر مالک کا حسن و جمال کیسا ہوگا. تو اب سوچئے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اگر ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ رب العزت کی طرف قیامت کے دن اگر تجلی نصیب ہو جائے کسی بندے کو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا محبوب ویسے ہی دیکھ لے کسی کو، یہ بھی بڑی بات کہ اس کو حسن دیکھنے کا موقع ملا. ایک ہے کہ محبوب مسکرا کے دیکھے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھیں گے اور ان میں سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے بندے ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. ان کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے میرے محبوب کا یار آ گیا. تو اگر حسن و جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے. مخلوق کے حسن کا کیا کہنا، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. چند دن کی بات ہوتی ہے، جوانی میں جس کی زلف فتنہ گر ہوتی ہے بڑھاپے میں وہی دم خر بن جاتی ہے، گدھے کی دم کی طرح. جوانی میں جس کے چہرے کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں
بڑھاپے میں چہرہ چھوارے جیسا دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو مخلوق کے حسن کا یہ عالم. مگر اللہ رب العزت کا حسن دائمی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہذا انسان محبت کرے تو پروردگار عالم سے کرے. محبت کرنے کی دوسری وجہ، عام طور پر کسی کی صفات، کسی کا فضل و کمال. کوئی بندہ اپنے فن میں اگر کمال پیدا کر لے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نمبروں والی جرسیاں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کھیلنے والے اپنے کھیل میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے دیکھے بغیر ان کا نام اچھا لگتا ہے، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کے نمبروں والے لباس پہن لیتے ہیں. ان کو محبت ہوتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے. اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کمال کتنا ہے، تو ہم تو اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے فضل و کمال کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں گے؟ کائنات کے سب سے زیادہ سچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں. گویا نبی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پر آ کر اپنے ہتھیار ڈال دی. میں اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس سے بلند و تر ہستی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ایسی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. ارشاد فرماتے ہیں، قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے محبوب فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اس سے بڑھ کر ایک بات کہی، ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جاتی، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی بنتی، یہ کلمیں بنتی. ان کلموں اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی. ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی.